रहा है, ना कोटेशन बता रहा है किस मौके की आयत है, कहाँ की आयत है। अल्लाह कह रहा है कुछ लोग तो हैं जो मेरी अता से यहाँ वालों की भी मदद करते हैं, वहाँ वालों की भी मदद करते हैं। मातमी मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा, जुमले की कदर जरूर करना पसंद है मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। यहाँ वालों के फिर भी तुम कोई ना कोई मददगार दिखा दोगे, खुदा की कसम वहाँ वालों का इनके अलावा कोई नजर नहीं आएगी। कोई नजर नहीं आएगा। इन एक मिसाल से तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, 3 शाबान को ही देख लो, वहाँ वाला यहाँ आके मदद मांग। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 8वें ताजदार इमामत कहते हैं घरूर न किया करके मजलिस में आ गया है, बल्कि हमारा शुक्रिया अदा किया करके जमाने की आवारा गर्दियों से बचा के तुझे अपने जिक्र में बुलाया है। नहीं, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। शादी में मैं तो खिलकत के आपको तरीके गिरा रहा था, बात आगे बढ़ गई। दूसरा तरीका हजरत आदम की खिलकत का, जो अल्लाह ने कुरान में पूरा वाकया बयान किया। एक और तरीका भी है कुरान मजीद में, तख्लीक का। कई तख्लीक के तरीकों में है तदरीज। तदरीज यानी स्टेप बाय स्टेप, इसे कहते हैं तदरीज। और कहीं है अम्र। अम्र में तदरीज नहीं होती, वो कहता है और हो जाता है। जैसे कि हजरत ईसा का दुनिया में आना, बगैर बाप के फितरत तोड़ के अल्लाह ने ईसा को दुनिया में भेजा, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये हमारा अम्र है। और ये कहा कि जनाब मरियम के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बशर की सूरत में भेजा। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। अब इस आयत को मैंने इसलिए पढ़ा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि रसूल अल्लाह ने क्यों कहा था। रसूल ने कहा मैं तुम जैसा बशर हूँ। आयत लेके आते हैं ना हमारे सामने, आयत आती है और आयत में ये कहा जाता है बच्चों को आयत उतरी तो इसी से डेवलप हुआ कि नबी हम जैसा है। लेकिन इस आयत के बैकग्राउंड को कोई नहीं जानता कि ये क्यों उतरी। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, मैं तुम जैसा बशर हूँ, कुरान मजीद है। बस फर्क ये है कि मुझ पे वही आती है। ये आयत तौहीद की हिफाजत के लिए आई है, रिसालत को बर्बाद करने नहीं आई। याद रखिएगा मेरे इन फिक्रों को। इसीलिए उससे पहले हजरत जिब्राईल को एक बशर की सूरत में अल्लाह ने मरियम के पास भेजा, और बशर की सूरत में आकर जनाब जिब्राईल ने कहा मैं तुम्हें बेटा देने के लिए आया हूँ। तो जनाब मरियम ने कहा कुरान मजीद है, मैं मिंबर पे हूँ, इससे ज्यादा आसानी से गुजर नहीं सकता इस बात। तो जनाब मरियम ने कहा मुझे बेटा कैसे हो सकता है कि मेरे करीब तो आज तक कोई बशर नहीं आया। तवज्जो कीजिएगा। तो जनाब जिब्राईल ने कहा सुनो मरियम, ये अल्लाह का अम्र है। यानी अल्लाह के अम्र में देर नहीं लगी। जाइए तारीखें पढ़ के देखिए, और मुफस्सिरीन ने जो बहस की है इसमें कोई बता नहीं सका आज तक कि ईसा कितने अरसे में आए। बस सब ने ये लिखा, इधर जिब्राईल ने कहा, उधर आसार नमूदार हुए, माँ घर से चली और एक मुकाम पे पहुंची। बता सकता हूँ वो कौन सा मुकाम है, हर एक का ज़र्फ नहीं है कि वो बर्दाश्त कर जाए। उसी मुकाम पे आई जो फुरात के किनारे पे है, एक खजूर के साए में मरियम का बेटा दुनिया। बस इतना ही वक्त लगा है ईसा को दुनिया में आने में, तब दुनिया बहस कर रही है आले मोहम्मद के आने पर कि कैसे आए, ऐसे आए कि वैसे आए। तू यही सोच रहा है
یہ سارا صرف ایک لفظ سمجھانے کے لیے میں نے یہ سارا مقدمہ کیا قائم. اور اس کے بعد لفظ آتا ہے تخلیق. یعنی تخلیق کے کئی پہلو قرآن مجید میں رکھے. چلو ایک جملہ اور سنو. اللہ تو نے تخلیق کہ عیسیٰ میں یہ عمل کیوں کیا؟ تو نے فطرت کو توڑ دیا، نظام پلٹ دیا، نظام قدرت پلٹ دیا. آواز آئے گی اس لیے نظام قدرت پلٹا کہ عیسیٰ ہے معصوم نبی، اور عیسیٰ کی ماں کو ہم بطول کا اسٹیٹس دے چکے ہیں، معصومہ کا اسٹیٹس دے چکے ہیں. جناب مریم معصومہ بھی ہیں، بطول بھی ہیں. اللہ کوئی تو زمانے میں متقی ہوگا، اس سے تو مریم کا عقد کرواتا، نکاح کرواتا. عیسیٰ دنیا میں آ جاتے، نہ فطرت ٹوٹتی نہ قانون بنتا. تو آواز آئے گی بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میں بھی تو اللہ ہوں. پروردگار ہمیں سمجھ نہیں آئی کا سمجھ ایسے آئے کہ میں دنیا کو یہ بتانا، توجہ، میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بطول کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے لیے زمانے میں کوئی معصوم ہونا چاہیے تو ہی اس کا کیلیبر پورا ہو اور اس کا عقد اس سے کرایا جائے. توجہ کرو تو میں جملہ تمہارے حوالے کروں. پورے عالمین میں اس وقت پورے عالم میں کوئی مریم کے ہم پلہ نہیں تھا، اس کے اسٹیٹس کا نہیں تھا. تو اللہ نے کہا میں فطرت توڑ سکتا ہوں لیکن بطول کو کسی گہرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. سرکار ختمی مرتبہ پیغمبر اعظم نے کہا یا علی اگر تو نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا، نہ آدم نہ کوئی اور. بات ہی ختم کر دی نبی نے، نہ آدم نہ کوئی اور. جب آدم ہی نہیں ہو سکتے پھر کوئی اور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یا علی تو نہ ہوتا تو کوئی کفر نہیں تھا. اس کا مطلب اگر سمجھو تو میں جملہ تمہارے حوالے کروں. تخلیق کو سمجھو، تخلیق کو سمجھا تو تم نے قانون قدرت کو سمجھا. اگر قانون مشیت سمجھ میں آیا تو آل محمد سمجھ میں آئیں گے. 27 رمضان ہے، نزول قرآن ہے، یہ شب 27 ہے اور اس میں نزول قرآن ہے. ہمارے بھائی جگہ جگہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور ختم ہو رہے ہیں اور نیاز تقسیم ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب عزیزان گرامی قدر قرآن کے نازل ہونے پہ تبرک بانٹنا بدعت نہیں ہے. قرآن کے نازل ہونے پہ تبرک بانٹنا بدعت نہیں ہے. کہیں مٹھائی بٹ رہی ہے، شیر نہیں بٹ رہی ہے، چاول بٹ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کیوں خوش ہے نا کہ قرآن آیا ہے. جب قرآن کے آنے پہ تبرک بانٹنا بدعت نہیں ہے، ناطق کے قرآن کے آنے پہ بانٹنا بدعت کیسے؟ چلیے میں حکم کی طرف آ رہا ہوں. پھر اللہ نے اسی طریقے سے آسمان و زمین کو خلق کیا، تخلیق کیا. اور جب تخلیق کیا ہے تو اب دیکھیے یہ مجلس ہو رہی ہے. میرے عزیز جنہوں نے یہ مجلس رضا برپا کی ہے، مولانا توفیقات میں
انہوں نے اس گلی کو سجایا ہے، نام لگائے، ان کو عربی میں کہتے ہیں تغرے، یہ جو دیوار پہ لگے ہوئے نا بینر، اسے کہتے ہیں تغرا، یہ زینت بنی ہے، یہ زینت ہے، اہتمام کیا۔ اسی طرح اللہ نے جب کائنات کو خلق کیا نا تو اسے چند چیزوں سے زینت بخشی۔ بس میں نے جو اتنا بڑا سفر کیا نا اس جملے کے لیے کیا، جب اس نے آسمان اول یعنی چرخ اول بنایا تو اس پہ نام علی لکھا۔ چپ کر جاؤ، نعرہ آئے گا جیسے حق ہے نعرے کا، ایسے نہیں ٹوٹا پھوٹا نعرہ نہیں چاہیے لگانا، آپ نے نعرہ ایسا لگانا ہے جیسے میرے مولا کا نام ہے۔ لیکن جملے سن لو، چرخ اول بنایا نام علی لکھا، چرخ دویم بنایا نام علی لکھا، چرخ سویم بنایا نام علی لکھا، 7 آسمان ہیں، ساتوں کو علی کے نام سے زینت دی، عرش کرسی کو نام علی سے زینت دی۔ یہ ہوائی بات نہیں کر رہا، خطابت نہیں ہے، دلیل رکھتا ہوں۔ علماء اہل سنت نے لکھا جنت کو بنایا نام علی لکھا، صاحب القطرہ نے لکھا کہ جنت کے دروازے پر نام علی لکھا ہوا ہے۔ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ انہوں نے یہ لکھا کہ اس دروازے پر جو زنجیر لٹکی ہوئی ہے، وہ زنجیر جب در سے ٹکراتی ہے تو علی علی کی صدا آتی ہے۔ آپ بولے ہو جیسے بولنے کا حق ہے۔ جو نام علی سننا جانتا ہے، سمجھنا جانتا ہے، وہ میرا جملہ یاد رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کائنات میں جو کچھ بنایا پروردگار نے اسے نام علی سے زینت بخشی۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب اس نے زمین کو بچھایا، آپ کو پتا زمین کہاں سے بچھنا شروع ہوئی ہے؟ نقطے سے بچھی ہے، اور وہ نقطہ سینٹر آف ارتھ کیا ہے؟ کعبہ۔ کعبے سے پھیلایا ہے زمین کو اللہ نے، وہاں سے پھیلایا ہے، زمین بنائی ہے۔ جب سینٹر آف ارتھ کعبہ نہیں تھا اور زمین بنا چکا، جب آدم کا بھی تصور نہیں تھا، زمین ہوتی تو پتلا بنتا نا۔ اس کا مطلب ہے زمین پہلے ہے، آدم کو بعد میں خلق کیا ہے، کیونکہ زمین سے مٹی گئی ہے تو آدم کے پتلے کی تخلیق ہوئی ہے۔ ابھی پتا چلا کہ آدم کا پتلا بھی نہیں بنا جب اللہ نے زمین کو خلق کیا۔ زمین، سنو جملے، پتہ نہیں کون کس قدر سے میرے جملوں کو محفوظ کر لے، دماغ و دل میں اتار لے، میرا جملہ سننا۔ جب اللہ